الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سی چیزیں پسند تھیں اور ان کے فوائد کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو سب سے زیادہ پسند فرمایا وہ ہے گوشت۔ فرمایا دنیا اور جنت کی جو بھی غذائیں ہیں ان میں گوشت تمام غذاؤں کا سردار ہے، اور گوشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا اور بکرے کا گوشت کھایا، اور بکرے کی دستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک بار بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور نہ ہی کبھی آپ نے گوشت روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کھایا۔ جدید سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ گوشت پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ گوشت کو روٹی یا چاول کے بغیر استعمال کرتے ہیں تو گوشت کی ساری غذائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جب آپ گوشت کو روٹی یا سالن کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پر ہے نبیذ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجور اور انگور کے ساتھ نبیذ بنائی جاتی تھی۔ نبیذ اصل میں اس شربت کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجور اور انگور کے ساتھ نبیذ تیار کرتے تھے۔ فرماتی ہیں ہم کھجور یا انگور ان دونوں میں سے جو چیز مہیا ہوتی وہ رات کو بھگو دیتے اور صبح کچل کر اس پانی میں مسل کر آپ کو دے دیا جاتا تھا اور آپ وہ پی لیتے تھے، اور اس طرح کھجور یا انگور میں سے کوئی ایک چیز صبح بھگو دیتے تھے اور شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پانی دے دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیذ بہت زیادہ پسند تھی۔ نبیذ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اور اس لیے آپ کے معدے اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، ہر قسم کی جسمانی اعصابی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے شہد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر کیا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں شہد کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ 100% درست ہے۔ شہد اگر 5000 سال پرانا بھی ہو پھر بھی وہ آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنا کہ تازہ شہد۔ شہد انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور ہر طرح کے انفیکشن سے بچاتا ہے، اور انسان کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے زیتون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیتون کے تیل کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کو اپنے کھانوں میں شامل کرو، یعنی زیتون کھاؤ۔ فرمایا جسم پر مالش کرو، یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دنیا کی صحت مند غذاؤں میں سے ایک خوراک زیتون ہے۔ اس میں ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں جو آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے محفوظ کرتے ہیں۔ زیتون کو استعمال کرنے والے لوگ زیادہ عرصہ تک جوان رہتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے کھجور۔ ویسے تو عرب میں کئی قسم کی کھجوریں ملتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجوا کھجور بہت پسند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص نہار 7 کھجوریں کھا لے وہ سارا دن جادو اور زہر کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ کھجور کے کھانے کا بہترین وقت صبح نہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کھجور کو نہار کھانا بیسٹ ہے۔ کھجور سے ہر قسم کی کمزوری دور ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور خون کی کمی ختم ہوتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے تلبینہ۔ تلبینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش کر کے تلبینہ بنوایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تلبینہ کھایا کرو، یہ دل کے غم کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ اصل میں جوں کے اس دلیے کو کہتے ہیں جو دودھ کے ساتھ بنتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں کھجوریں ڈال دیا کرتے تھے۔ دودھ، جوں کا دلیا اور کھجور یہ تینوں بہت زیادہ ہیلدی ڈائٹس ہیں۔ جب تینوں چیزیں مل کر ایک غذا بنتی تھی تو اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ شوگر والوں کے لیے تلبینہ کا ناشتہ بہت بہتر ہے۔ نمبر 7 پر ہے دودھ۔
دودھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص آپ کو دودھ دے آپ اسے کبھی انکار نہ کریں اور دودھ لے کر پی لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری اور اونٹنی کا دودھ شوق سے پیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو دیسی گھی ہے وہ دوا ہے۔ نمبر 8 پر ہے کدو۔ جو کی روٹی کو کدو کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے کھاتے تھے۔ کدو انسان کے ہاضمے کو درست کرتا ہے، دماغی طاقت کے لیے بہت اہم غذا ہے، جسم میں موجود بیجا گرمی کو زائل کرتا ہے۔ جسم میں موجود بیجا گرمی انسان کے لیے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا کرتی ہے۔ نمبر 9 پر ہے جو کی روٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی، اور آج کی جدید تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ جو کی روٹی گندم کی روٹی سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو کی روٹی میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم ہوتی ہے، جس سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ جن علاقوں میں جو کی روٹی استعمال ہوتی ہے ادھر کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہڈیوں، جوڑوں اور کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ نمبر 10 پر ہے انجیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجیر کو بہت پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انجیر جنت کا پھل ہے۔ ارشاد فرمایا جنت میں بھی انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں جن کے اوپر نہ چھلکا ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی انجیر کا ذکر موجود ہے۔ انجیر کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے، اور اس کے استعمال سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کو خون کی کمی ہو تو وہ 1 مہینہ انجیر استعمال کرے تو خون کی کمی بالکل ختم ہو جائے گی۔ انجیر استعمال کرنے سے آنتوں کی صفائی ہوتی ہے، آنتوں میں سے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11 پر ہے انگور۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور بہت زیادہ پسند تھے۔ جدید سائنس کے مطابق انگور بے حد فائدہ مند غذا ہے۔ انگور کھانے والا شخص لمبے عرصے تک جوان رہتا ہے اور اسکن پر جھریاں نہیں پڑتی۔ نمبر 12 پر ہے سرکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکہ اپنے گھروں میں رکھا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کو بہترین سالن قرار دیا۔ نمبر 13 پر ہے انار۔ انار کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے۔ انار وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انار بہت مفید ہے۔ یہ یادداشت کو تیز کرتے ہیں، سٹریس کو کم کرتے ہیں، یعنی کہ انار صحت کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ اور بہترین کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، تو اس میں ضرور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب چیزیں ایک اعتدال میں رہ کر کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بلکہ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو موٹاپا پسند نہیں تھا۔ ایک بار آپ بازار سے گزر رہے تھے، وہاں آپ نے ایک موٹے صحابی کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے پاس گئے اور جا کر ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے کاش اس جگہ اتنی چربی نہ ہوتی۔ جدید ریسرچ کے مطابق دنیا کی زیادہ تر بیماریوں کی 2 وجوہات ہیں، ایک ہے موٹاپا اور دوسری وجہ ہے ضرورت سے زیادہ خوراک لینا۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف 2 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ کم کھانا ہے، پیٹ میں جگہ رکھ کر کھانا ہے اور موٹاپے کو خود پر سوار نہیں ہونے دینا، تو ہم بہت سارے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو چیز سائنس آج بتا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو بتا دی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، ایسے ہی ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غذائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھیں، اللہ کرے ہمیں بھی وہ پسند ہوں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔